كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نور محترم حاضرین، گزشتہ درس میں وہ روایت جسے حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں چھوٹا شرک ریا اور دکھاوے کی چیز ہے، یعنی یہ ریا اور دکھاوا اس پر میں سب سے زیادہ اس سلسلے میں تمہارے کے کئی ایک اقسام آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جہاں پر ہم لوگوں کی گفتگو رکی تھی وہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے، مگر کسی بزرگ جیسے کوئی استاذ ہیں یا والد ہیں یا کسی نیک آدمی کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس لیے کہ ان کے خوشی پر اللہ نے اپنی خوشی رکھی ہے۔ جیسے والدین، کوئی آدمی والدین کے سامنے والدین کو دکھا کر کے تہجد پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، تاکہ اس کے والدین کو خوشی ہو کہ دیکھو بچہ ہمارا نیک ہے، ہاں، اور نمازی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو اس تعلق سے اگر ایسا کرنے والا آدمی ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو اس کے دلائل دیکھیے، کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے۔ کہا ومن الاعرابی، بعض دیہاتی اعرابی ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعض اعرابی اور دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی خرچ کی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کا تقرب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور نبی سے دعا کیسے لیں گے؟ جب نبی کو بتلائیں گے یا نبی کے سامنے وہ صدقہ کریں گے یا خیرات کریں گے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیں گے۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال لے کر کے، تو آپ نے ان کو دعا دی، کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ رب العالمین آل ابی اوفا کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر۔ نبی کی دعا لینی بھی مطلوب تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے نیکیوں کا اظہار کیا کرتے تھے تاکہ آپ خوش ہو کر کے اس کے لیے دعا کریں، ہے نا؟ تو کہا کہ وہ لوگ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے تھے۔ یاد رکھو یقیناً یہ ان کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بڑا بخشنے والا رب العالمین ہے۔ یہ باتیں تقریباً آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد آئیے اسی سلسلے کی ایک دوسری دلیل لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کی تلاوت خوب مزین کر کے اور خوب اچھے آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ کس نے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریا قرار نہیں دیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے دیکھیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یہ بہت اچھی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں یقیناً آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے۔ آل داؤد کے مزامیر یعنی سریلی آوازوں میں سے سریلی آواز تمہیں بھی دی گئی ہے، یعنی تمہیں داؤد علیہ السلام کی طرح خوبصورت اور سریلی آواز دی گئی ہے نا، جس کے ساتھ جب حضرت داؤد تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ، چرندے، درندے، پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کاش تم مجھے اس وقت دیکھتے جب گزشتہ رات کان لگا کر کے میں تمہاری قرات سن رہا تھا، کاش تم اس وقت مجھے دیکھتے۔ یقیناً تمہیں آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے، یعنی تمہاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سریلی آواز ہے۔ ابو یعلا نے سعید ابن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ حدیث بڑی تفصیل سے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو دونوں کھڑے ہو کر کے ان کی قرات کان لگا کر کے سننے لگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں سننے لگے، پھر چلے گئے، تلاوت سن کر کے چلے گئے دونوں۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ، کل رات میں تمہارے پاس سے گزرا اور میرے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، تو تم اس وقت اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنا۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا، کیا کہا دیکھیے، کہا اما انی یا رسول اللہ لو علمت لحبرت لک تحبیرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کی خاطر قرآن کو بہت ہی مزین کر کے پڑھتا اور مزید بہتر آواز میں اور خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک رات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان کی آواز سنی، ان کی آواز بہت میٹھی تھی، تو وہ کھڑی ہو گئیں اور کان لگا کر کے سننے لگی۔ جب صبح ہوئی تو انہیں یہ بات بتائی گئی، کہنے لگے کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ ازواج مطہرات میری قرات اور میری تلاوت کو سن رہی ہیں تو میں ان کے لیے خوب مزین کر کے پڑھتا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ لو علمت ان رسول اللہ یستمع لقراءتی لحبرتها تحبیرا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قرات کان لگائے ہوئے سن رہے ہیں تو میں خوب مزین کر کے قرآن مجید کی قرات کرتا اور تلاوت کرتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے باوجود بھی ان کے اس عمل کو ریا قرار نہیں دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا جی کہ اگر کسی سے دعا ملنے کی امید ہو اور آدمی اگر اچھا کرنے کی کچھ کوشش کرے تاکہ سامنے والا اس کو دعا دے اور اس سے ریا اور سمعہ مقصود نہ ہو، دعا لینا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ چیز ریاکاری کے اندر نہیں آئے گی، اور اس میں ایک اور بات آپ جان جائیے جی، ہم لوگ بہت جلد کسی کے اوپر فتویٰ یا فیصلہ لگاتے ہیں فلاں ریاکار ہے۔ ہاں اگر واضح فرق نظر آ رہا اس کی زندگی میں تو سمجھیے کہ ریاکار ہے۔ کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھتے ہیں، لیکن کسی موقع سے اب وہ ایک دم 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ ایسے واقعات ہو گئے مثال کے طور پر، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا،
تو اب اس کو کیا کہے گا آدمی؟ پھر بھی دلوں کا حال یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، کون ریاکار ہے کون نہیں ہے، کون ریاکاری کے لیے کر رہا ہے کون دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کے ناپنے کا کوئی آلہ یا کوئی مشین ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں انسان کو اپنی زبان روک کر کے رکھنی چاہیے، اور ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ریاکار ہے وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، خواتین کے اندر مردوں کے مقابلے میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی سب معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں تو کسی کا دل کوئی چیر کے نہیں دیکھا ہے، اور دیکھے گا بھی تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر صرف اللہ رب العالمین مطلع ہے، تو جو اللہ کا کام ہے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر حکم لگا کر کے گنہگار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح سے بعض اوقات آدمی جی نیکی کا کام نیکی کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے زیادہ خوش دلی سے کرتا ہے، اور اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ریا ہے۔ ممکن ہے کبھی ایسا بھی ہو جب اس کی نیت خراب ہو جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں نیکی کی رغبت ہوتی ہے، مگر مختلف مصروفیات، دنیاوی خواہشات اور غفلتوں کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا۔ لیکن جب دوسروں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شوق اس کے دل میں پھڑک اٹھتا ہے، اور غفلت کا پردہ وہ اتار پھینکتا ہے، اور نیکی کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں وہ آدمی کر رہا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے لوگوں کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں آیا ہے تو سب کچھ کر رہا ہے، فلاں جگہ تھا تو کچھ نہیں کرتا تھا۔ ارے بھائی، تمنا اس کے دل میں بھی تھی، اس کو موقع نہیں ملا، اب یہاں آیا ہے تو سوچ رہا ہے کہ دیکھو موٹیویٹ ہوا ان لوگوں کو دیکھ کر کے، تو کر رہا ہے تو کرنے دیجئے۔ ابھی مہینہ آ رہا ہے، بہت طرح کی میسیجز آپ کو اپنے موبائلز وغیرہ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آ گئے مسلمان، اب لگ گیا درخت میں پھل، اب کچھ ہو گیا، لوگوں سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا طوفان آنے والا ہے۔ تم ہوتے کون ہو یار اس طرح بولنے والے؟ تم کو اللہ نے کیا داروغہ بنا رکھا ہے؟ حاکم بنا رکھا ہے؟ نہیں بنا رکھا ہے۔ رمضان ہے، اس کا دل اللہ نے نرم کیا اور نیکی کی توفیق اس کو دی، وہ آیا مسجد میں۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم دعا کرتے کہ اللہ جس طرح سے یہ مسلمان رمضان میں مسجدوں سے لگ جاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو مسجد میں ایسے ہی لٹکا دے، ایسی اٹکا دے، تو یہ بات کتنی بہتر ہوتی۔ لیکن نہیں، بولیں گے دیکھو 12 مہینہ میں کبھی نہیں آتا تھا، آج یہ آ گیا۔ اور عام طور پہ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب کبھی افطار وغیرہ کوئی کرا رہا ہے، کچھ کرا رہا ہے، اور کوئی نیا آدمی کو دیکھ لیا کہ وہ بیچارہ اگر آ گیا مسجد میں تو کہا دیکھ کھائے لا گلا، یہ صرف اسی لیے آیا ہے۔ ارے تم ہوتے کون ہو بھائی؟ اگر وہاں وہ چیز ہے اور وہ آدمی چلا بھی گیا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے گھر میں گیا، دعوت دی تھی لوگوں نے، وہ گیا۔ ہاں، اس کے دعا کر دیجئے، اس کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے سمجھا دیجئے کہ دیکھیے آپ آج آئے، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا، آپ کو بھی بہت اطمینان ملا ہوگا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آیا کیجئے، ہاں یہاں سے دل لگائیے، یہی آخرت میں کام دے گا، دنیا کی دولت تو رکھی کی رکھی رہ جائے گی۔ یہ سب کہنے کی توفیق نہیں، وہاں مذاق اڑانے کے لیے کہہ دو ایک دوسرے کا، تو لوگ اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو دلوں کا حال نہیں پتہ ہے بھائی، ہم دلوں کے بارے میں کسی کے تعلق سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کاہے کر رہا ہے، سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو توفیق دی ہو، وہ کر رہا ہے، آپ بھی اس کے طرح کرنے کی کوشش کیجئے، نیکی میں، بھلائی میں، اور جو وہ برائی کر رہا ہے اس کو فالو مت کیجئے اس چیز میں، ہے نا؟ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی بسا اوقات آدمی نیکی کو دیکھ کر کے نیکی کرتا ہے، اور یہ میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں جی
کہ زہد کا جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ہم بہت نمازی ہیں، ہم بہت فلاں ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم ایسا کرنے والے ہیں، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ چیز جب انسان کے اندر آ گئی نا تو یہ بہت خراب چیز ہے۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ آپ کو کہا ہوں، 2 بھائی تھے جی، صحیح روایت ہے، 2 بھائی تھے آپس میں۔ ایک بھائی بڑا نمازی تھا، متقی پرہیزگار تھا، نماز کے لیے نکلتا تھا، اپنے بھائی کو دیکھتا تھا کہ وہ مست ہے کھیل کود میں، تماشے میں، اس کو کہتا تھا بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، کیوں تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، کیوں عبادت نہیں کرتے ہو؟ سمجھایا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار۔ ایک روز سمجھا رہا تھا، وہ کسی موڈ میں رہا ہوگا، چھوٹا والا بھائی یا بڑا والا بھائی جو تھا، اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم ہمارے داروغہ لگتے ہو، تم ہو کون؟ کاہے کو بار بار ہم کو کہتے ہو نماز پڑھنے جانے کے لیے؟ جاؤ تم اپنا کام کرو، تم سے اللہ میرے بارے میں نہیں نہ پوچھے گا، ہم اپنا جواب دے لیں گے، تم جاؤ۔ بھیج دیا۔ اب یہ جو سامنے والا تھا اس کو بہت دل پہ گرا گزرا کہ دیکھو ایک تو بے نمازی ہے، ہم اصلاح کرنے والے تھے تو ہم ہی کو ڈانٹ رہا ہے۔ تو کہا کہ جاؤ، قسم اللہ کی اللہ تم کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ کہہ دیا یہ، اللہ نے تم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب جب وہ دونوں مر کے حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم رحمت اور مغفرت کا ٹھیکہ ہم تم کو دیے ہوئے تھے میرا؟ ہم کس کو معاف کریں گے نہیں کریں گے تم کرو گے فیصلہ، یا ہم تم سے پوچھ کے کریں گے؟ تم ہی کو معاف نہیں کریں گے، اس کو کر دیں گے، تم ہی کو نہیں کریں گے۔ اب اس سے کوئی بے نمازی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو ہم وہ بے نمازی بخشا گیا تو ہم بخشے جائیں گے، یہ کبھی نہیں سوچے ہو کوئی بھی آدمی۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور نماز کی اہمیت کیا ہے اور کیا باتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بس ایک مثال کے لیے ہم ایک بات بتایا، اب کوئی محرم کا روزہ رکھے ہوا ہے مثال کے طور پر، اور کوئی نہیں رکھے ہوا ہے، بھائی مستحب روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ ہاں تو نہیں رکھا ہے لیکن بلا عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نیکیوں کا ہر آدمی محتاج ہے بہرحال، لیکن نہیں رکھا۔ کیسا آدمی ہے یار، دیکھو نا آج محرم میں سب لوگ روزہ ہے، یہ ایسی گھوم رہا ہے، پان کھا رہا ہے، بڑا بے شرم ہو گیا ہوا آدمی۔ اب آپ نے ایسا کہا کہ اس کی غیبت کر دی، آپ نے تو اپنی نیکیوں کو خود جلا لیا، ختم کر دیا۔ بھوک مرنے کا کیا فائدہ ہوا دن بھر؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں آپ اس کو کہتے کہ میاں دیکھو آج عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، رکھ لو بھائی، یہ سمجھاتے۔ یہ تو نہیں کیا آپ نے، لہذا انسان کو اس وے سے بھی، اس طریقے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ تو جب وہ نیکی والوں کو دیکھ کر کے نیکی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہو، اسی لیے ریاکاری کا حکم لگانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے نا۔ اور کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ اب کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے جی نماز، تو دوسری نمازوں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، 27 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی، کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ نفل نمازوں کو مسجدوں میں نہیں پڑھے گا، مسجد میں تو گھر جائے گا تو نہیں پڑھ پائے گا، یا گھر میں اس کو اتنی جگہ میسر نہیں ہے، یا گھر میں بال بچوں میں جا کر کے ایسا الجھ جائے گا کہ وہ نہیں پڑھ سکے گا، تو مسجد ہی میں وہ پڑھ لے رہا ہے بھائی، اپنی حال سے وہ واقف ہے، تو اب اس کو کہہ رہے ہیں دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، گھر میں جا کر پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نفل نماز گھر میں بہتر ہے۔ ارے گھر میں بہتر ہے ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کو کیا مجبوری ہے وہ آپ کو نہیں نا معلوم ہے، اب کہے کہ اس کے اوپر حکم لگا رہا ہے کہ دکھلاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کو کہنے سے اور کرنے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے کی ایک آخری بات سنیے کہ اگر کوئی شخص خالص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے جی،
خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ ہی کے لیے عمل کر رہا ہے وہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ میری بات کوئی جانے، اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتا ہے پھر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر اس پر اسے خوشی ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اس عمل کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلدی مل جانے والی بشارت اور خوشخبری ہے جو اللہ رب العالمین اس کو عطا کر رہا ہے، لیکن دکھلاوے کے لیے نہ کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں خالصۃ لوجہ اللہ عمل کو انجام دے رہا ہے، نہیں چاہ رہا کہ کوئی جانے، چھپ چھپا کے کام کر رہا ہے، باوجود اس کے لوگوں میں پتہ چل گیا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، اور تعریف سن کے اس کو اچھا بھی لگنے لگا دل میں، تب بھی اس کا یہ عمل ضائع اور برباد نہیں ہوگا، کیونکہ اس فیمس ہونے میں یا اس مشہور ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہم مشہور ہو جائیں، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اسی کے بارے میں ابو ذر غفاری کی وہ روایت ہے کہ اگر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو خوشخبری دینے میں جلدی کر رہا ہے، اس کے عمل کا جو ثواب اس کو آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا ہی، دنیا میں ہی اس کا کچھ بدلہ اللہ تعالیٰ ایکسٹرا عطا کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اعمال کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، کتاب التوحید میں آپ لوگ اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ عبادت کے اندر اگر اصل عمل میں عبادت کی پہلی دو قسم، وہ عبادت جو متصل ہو، وہ عبادت جو منفصل ہو۔ متصل عبادت جیسے نماز تکبیر سے شروع ہو کر کے تسلیم پر ختم ہوتی ہے، اب اس میں رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، قرات ہے، ہاں سب داخل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اصل عبادت میں یعنی نیت جس وقت کیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت کیا، اسی وقت دکھلانے مقصود تھا، تو اب جتنی عبادت وہ کرے گا وہ پوری عبادت اس کی باطل ہے، چونکہ اس نے نماز کا انعقاد ہی خالصۃ لوجہ اللہ نہیں کیا۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت بھی پڑھ چکا ہے اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، تو کیا کرے گا؟ نماز توڑ دے گا، پھر سے خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ اکبر کہے گا، وہ 3 رکعت اس کے ملغا ختم ہو گئے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، ضائع ہو گئے۔ توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا، ایک تو نماز چھوڑنی پڑے گی، اوپر سے توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، عبادت اگر متصل ہے اور اصل عبادت میں نہیں، آدمی آیا خالصۃ لوجہ اللہ نماز کے لیے، کھڑا ہوا، پہلی رکعت پڑھا کچھ نہیں، دوسری رکعت میں تلاوت کر رہا تھا مغرب میں مثال کے طور پر، کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پیچھے سے بہت سارے لوگوں نے آمین کہا، ارے میرے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بس دل میں خیال آ گیا، اب یہاں سے جو قرات شروع کیا تو ایک دم ریاکاری اس کے دل کے اندر چھا گئی، شیطان کا غلبہ آ گیا۔ لیکن جیسے پہنچا، سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، جیسے پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارے تو نماز عبادت ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیال ہٹایا جلدی سے دماغ سے، ہاں، اور پھر اپنے نیت کو خالص کیا اور پھر نماز ادا کیا، تو ایسی صورت میں اس کے نماز کا کیا حکم ہوگا جی؟ درست ہوگا، کیونکہ اس کی انعقاد خالص مطلب یہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ درمیان میں اگر ہوا، اچھا درمیان میں پیدا ہوا اور نماز کے ختم ہونے تک باقی رہا، تب یعنی مثال کے طور پر پہلی رکعت پڑھ لیا ٹھیک ٹھاک، مغرب پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں الحمدللہ سورہ ختم کیا، پیچھے بہت لوگوں نے آمین کہا، دیکھا کہ ارے تو سب بڑے بڑے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، آج ہم کو موقع مل گیا امام بننے کا ان کا، اب اچھی نماز پڑھائیں گے، سب لوگ تعریف کریں گے کہ میاں کیسی اچھی نماز پڑھنے جانتا ہے، یہ پڑھانے جانتا ہے، اور شروع ہو گیا۔
ہاں یہاں تک کہ سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت بھی اس کے دل میں ریاکاری تھی، تب کیا ہوگا؟ پھر سے پڑھے گا، جہاں سے ریاکاری کیا وہ پورا ہاں نماز اس کی باطل ہو جائے گی، نماز اس کی باطل ہو جائے گی اگر نماز کی اختتام بھی ایسی ہوئی۔ لیکن درمیان میں اگر آ گیا تھوڑا بہت اور اس کو جھٹک دیا، اس نے توبہ کیا، ختم کیا، تو چلیے اس سے کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح سے عمل، ہاں تو ایسی صورت میں مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی کی ہو جائے گی نماز، مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس میں جی مقتدی کا کوئی قصور نہیں ہے نا، مقتدی کا کیا قصور ہے؟ سمجھ گیا؟ جی جی لیکن اگر جنوبی امام ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، اور اس نے پڑھا دی نماز، ویسے ہی نماز پڑھا دی، نماز تو نہیں ہوئی، اس کی نہیں ہوئی، مقتدی کی ہو گئی، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اب اگر یہ اپنی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اپنی گناہ سے، تو جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہے کہ بھائی ٹھہریے آپ لوگ، ہم سے غلطی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو غسل کرنا چاہیے تھا، یا ہمارا وضو نہیں تھا، آپ لوگ رکیے، ہم وضو کر کے آ رہے ہیں، پھر سے نماز پڑھیں گے۔ نہیں تو ان لوگوں کا کو ثواب مل جائے گا، لیکن گناہ جو ہوا ہے وہ گناہ سب اس کے سر پہ لادا جائے گا۔ سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ جی سر۔ جی، اگر وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ کہے کہ رکیے، غلطی ہو گئی ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، ہم نماز کنٹینیو کر دیے ہیں، نماز تو ہوئی نہیں، وضو کر کے ہم آتے ہیں، نماز پڑھیں گے پھر سے، تو اس سے وہ گناہ اس کا ختم ہوگا۔ لیکن اگر وہ نہیں بول گیا، امام صاحب چپ رہ گیا، نہیں بولا، تو ان لوگوں کی نماز ہو گئی، اور جو گناہ ہوا سب اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، بولے اعوذ باللہ۔ تو وہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے نا؟ ہاں ویسے اور سب کا نماز ہو گیا تو وہ اکیلے پڑھ سکتا ہے نماز نا؟ ہاں، یہ اکیلے اپنا پڑھے گا، لیکن ان لوگوں کا گناہ ہوگا اس کو، اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو۔ اور اگر انجانے میں کیا ہے تو لوگوں کو بلائے، پتہ چل گیا اسی وقت تو بہرحال۔ اور اگر عمل منفصل ہے، عمل اگر منفصل ہے کسی کا، عمل منفصل مانے عبادت ہے، عبادت میں الگ الگ ہے، جیسے 1000 روپے لے کر کے نکلا گھر سے، 100 کا کھلا کروایا، ایک فقیر کو دیا 100 روپیہ، دوسرے کو دیا 100 روپیہ، تیسرے کو دیا 100 روپیہ، دیکھا رہے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، کہیں یہ سخی ہے، چوتھے کو دیا ریاکاری میں، پانچویں کو دیا ریاکاری میں، چھٹے کو دیا ریاکاری میں۔ اگر یہ نفلی صدقہ ہے تو 300 روپیہ گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جتنا ریاکاری کر کے دیا اتنا پیسہ گیا، اور جتنا اللہ کے لیے دیا ہے رضامندی کے لیے، اس کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نفل میں۔ اور اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو 300 روپیہ کینسل، پھر سے 300 روپیہ ایکسٹرا اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو جتنے لوگ زکوٰۃ دے کر کے جو سیلفی لیتے ہیں نا، وہ لوگ اپنا سمجھ لیں، اگر دل میں ذرا سا بھی خیال آیا ہے ویسا تو گیا کام سے، اس کو پھر سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، نہیں تو اس کو ریاکاری کا بھی عذاب ہوگا، اور اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی اس کا بھی عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ہے، اناج لے کر کے چلا دینے کے لیے، خیال آ گیا دل کے اندر، ریاکاری شیطان کا حملہ ہو گیا، اب اگر اپنے آپ کو توبہ استغفار کیا تو ٹھیک ہے، لیکن ریا کی وجہ سے ہی دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر نکالے زکوٰۃ، صدقہ، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، یہ جس کو ہم لوگ فطرانہ کہتے ہیں، پھر سے چاول لے، گیہوں لے، پھر سے جا کر کے دیکھ، کیونکہ جو ریاکاری کرتے ہوئے دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوا، اور اس کا وہ ملغا ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ عبادت اس کی ادا بھی نہیں ہوئی۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ہاں، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، لوگ
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ ان تک علم پہنچا ہوا ہے قرآن اور حدیث کا کہ رسم و رواج نہیں کرنا ہے، مطلب شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا ہے، اور یہ سب یہ کرتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تک اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو چکی ہے، قرآن اور حدیث سنتیں سب کچھ آپ تک پہنچے ہیں، پھر بھی آپ لوگ ایک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ یہ کہنا کیسا ہے، غلط ہے یا صحیح؟ نہیں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا. ہاں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر جان بوجھ کر کے بھی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے. تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے اس سے پہلے. جی ہاں، اب اس کو ڈرانا ہی ہے تو کہیے کہ یہ بڑا عذاب ہے، آپ جو ایسا کر رہے ہیں اسی پر اگر آپ کی وفات ہو گئی تو، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو، اور یہ کہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ شدید العقاب نہیں ہے، علیم العذاب عذاب نہیں ہے. اللہ نے جہاں بیان کیا غافر الذنب بھی، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب بھی، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب بھی، اور شدید العقاب بھی اللہ تعالیٰ، سریع الحساب بھی اللہ تعالیٰ، وہ جلدی حساب لینے والا بھی ہے. جی شیخ کو مطلب سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ رسم و رواجات وغیرہ سب کرتے ہیں اور اٹینڈ کرتے ہیں، مطلب یہ سب سے اللہ تعالیٰ منع کیا ہے، لیکن پھر وہ اللہ باوجود تعالیٰ معاف کرے. کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں کہہ سکتے. جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایسے ہی رسم و رواج میں اگر شوہر ہمیں زبردستی کرے کہ آنا ہی پڑے گا، میرے بھائی کے بیٹے کا سوال ہے، میرے رشتے کا سوال ہے، تو ہم کیا کریں اس وقت؟ اب اگر ایسی مجبوری ہے آپ کے پاس تو بات آ چکی ہے کئی مرتبہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. آپ کا دل ایمان کے اوپر اگر مطمئن ہے اور آپ کراہیت محسوس کر رہے ہیں اس چیز سے، لیکن اگر آپ زبردستی کیے گئے ہیں تو اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسے وطر کا نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور صبح میں فجر کی اذان ہو گئی، تو کیا ہم لوگ کا وطر کا نماز ہوگی؟ میں سمجھا نہیں، وطر پڑھ رہے تھے اور فجر کی اذان ہو گئی. ہاں، تو فجر کی اذان کب ہوئی؟ کیا وطر پڑھنے کا اکثر حصہ گزر چکا تھا یا کیا ہوا تھا؟ آپ رکوع میں تھے تب ہوئی، سجدے میں تھے تب ہوئی، یا ابھی نیت شروع کیے تھے تب ہوئی؟ رکوع میں تھے تب ہوئی. ہاں، تو ہو جائے گی انشاءاللہ. نماز کا اکثر حصہ اگر وقت کے اوپر گزر گیا تھا تو نماز ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کے لیے نماز پڑھنا چاہ رہے دن میں، جب نماز کے لیے وضو کرے تو ہر رکعت میں ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ہر رکعت میں کہے کو ابتدا نہیں، مطلب جب نماز بولے جب نماز کے لیے جائے، نماز پہ کھڑے ہو جائیں، وضو کر کے آ جائیں، تو کیا ہر بار یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر بھول گئے تو ایسے ریاکاری بھی نہیں ہے، اگر بھول جائے دل میں یہ والی بات نہیں آئی تو نماز دہرانا پڑے گا. نماز تو دہرانی نہیں پڑے گی، لیکن تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھنا ہے نا. جی تو یہ نیت کا استحضار تو ہونا چاہیے اس وقت. اس وقت نیت ہونی چاہیے نا کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز. کبھی تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد یاد آتا ہے تو پھر کہ اللہ خالص آپ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، یا تو اس سے قبل کرنا ہے، مطلب وہی کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے. قبل کرنا. دیکھیے عام طور پہ نا عقیدے کی باب میں اس پہ لوگ گفتگو نہیں کرتے ہیں.
ہم نے جو مذکرہ بنایا ہے ابھی رمضان کا تعلق سے جو ہم پڑھانے والے ہیں انشاءاللہ 4 تاریخ کو، اس میں ہم نے ذکر کیا ہے اس کو. عام طور پہ جہاں پہ عقیدے نیت کا تعلق عقیدے سے ہے، تو عقیدے کا جہاں پر بات ہوتی ہے نا، جہاں پر تو نیت کی 2 قسم ہے. ایک ہے نیت التقرب اور ایک ہے نیت التعین. یہ 2 طرح کی نیت ہونی چاہیے. دونوں نیتوں کو سمجھتے ہیں جی آپ لوگ؟ تقرب یعنی اللہ کے قرب، عبادت میں 2 طرح کی نیت ایک ساتھ ہونی چاہیے، نیت التعین، نیت التقرب. تعین کیا ہے؟ ہاں تو یہ ہم بتلائیں گے اس دن انشاءاللہ. کیا نیت کریں یہ بتا دے تھوڑا. ہاں شروعات میں نماز جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو نیت دل کا ارادہ ہے، تو نیت کیسے کریں؟ مطلب تو نیت کو حاضر کرنا ہے نا بھائی. دل کا ارادہ ہے تو حاضر کرنا ہے نا. اچھا چلیے، نیت دل کا ارادہ ہے. یہ تو خیال آپ کو ہے نا کہ ظہر پڑھ رہے ہیں کہ عصر پڑھ رہے ہیں کہ مغرب پڑھ رہے ہیں کہ عشاء پڑھ رہے ہیں. جی 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 کہ یہ بھی نہیں خالی گئے جا کے کھڑے ہوئے پڑھ دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ ظہر عشاء سب رہتا ہے. یہ کہاں بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں عصر پڑھنے کے لیے، میں جا رہی ہوں عصر پڑھنے کے لیے، ایسے بولتے ہیں کیا؟ جی نہیں. تو اسی کے ساتھ وہ نیت بھی لانی ہے نا. جیسے خیال آیا کہ عصر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ چیز بھی تو دل کے اندر ہونی چاہیے. جی جی، اب پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہوگا ارادہ کو، نیت کو. انشاءاللہ آج سے پکا کوشش رہے کہ ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.